میاں صاحب کے 3 اشعار ہیں، لیکن میں چاہوں گا کہ ان کی تفصیل بھی آپ کو بتا کے پڑھوں۔ اب میاں صاحب اپنے 3 اشعار کی جو ہے وہ تمثیل لکھتے ہیں کہ ایک جنگل سے بکری گزر رہی تھی اور اس بکری نے دیکھا کہ شیر کے 2 شیر خوار بچے جو ہیں وہ بھوک سے بلبلا رہے ہیں اور ان کی ماں مر گئی ہے۔ تو بکری کو ترس آ گیا اور اس نے ان بچوں کو اپنا دودھ پیش کیا، دودھ پلایا، تو بچوں کی جان میں جان آ گئی۔ جب ان کی جان میں جان آئی تو وہ بچے بکری کے ساتھ ہو لیے۔ اب جدھر بکری جا رہی ہے وہ شیر کے 2 جو شیر خوار بچے ہیں وہ بھی ادھر ہی ساتھ ساتھ جا رہے ہیں۔ اس طرح ان کے شب و روز جو ہیں وہ بکری کے اور شیر کے بچوں کے اکٹھے گزرے ہیں۔ وقت گزرتا گیا، 6 مہینے سال کے بعد وہ بچے جوان ہو گئے۔ جب جوان ہوئے تو وہ ایک پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے اور پہاڑ پہ کھڑے ہو کے اس نے تمام جنگلوں کے جتنے جانور تھے ان کو بلایا اور ان کو آواز دی اور بکری کو ساتھ کھڑے کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ جانتے ہو کہ یہ کون ہے؟ تو ظاہری بات ہے جنگل کے جانوروں نے وہی جواب دیا کہ ہاں ہم جانتے ہیں کہ یہ بکری ہے۔ تو شیر کے بچوں نے یہ کہا کہ نہیں، یہ صرف بکری نہیں ہے، یہ ہماری ماں ہے، اس نے ہمیں پالا ہے۔ تو جب یہ بات جنگل کے دیگر جانوروں کو پتہ چلا کہ یہ تو ان 2 اڑیل جوان شیر کے بچوں کی ماں ہے تو سارے ڈر گئے۔ اب ہوا کیا کہ بکری کی آزادی اس کو مل گئی۔ اب ادھر ہی وہ بکری چارہ کھا رہی ہے، پانی پی رہی ہے، ادھر ہی جناب جنگل کے تمام درندے ہیں، لیکن ان بکری کی طرف کسی کی جرت نہیں کہ وہ میلی آنکھ سے دیکھے۔ اب یہ جو حسد ہم انسانوں میں ہے یہ جانوروں میں بھی ہے۔ تو جو کوہ ہے نا اس نے حسد کیا، اس نے کہا کہ میں کہیں کسی مردار پہ جاتا ہوں تو وہاں پہ کتے میرے پیچھے بھاگتے ہیں، وہاں کے جنگل کے جانور میرے پیچھے بھاگتے ہیں، مجھے تو نہیں کھانے دیتے، لیکن یہ بکری کو یہ آزادی کہاں سے ملی ہے؟ تو اس کوے نے ایک دن پوچھا بکری سے کہ مجھے بتا کہ تجھے یہ فریڈم، تجھے یہ آزادی کہاں سے ملی؟ اس نے کہا، اپنا سارا واقعہ سنایا کہ میں نے یہ نیکی کی اور اس نیکی کے عوض مجھے یہ آزادی ملی۔ تو کوے نے بکری سے مشورہ پوچھا کہ کیا اگر میں بھی کوئی نیکی کروں تو مجھے بھی یہ آزادی مل سکتی ہے؟ تو بکری نے کہا کیوں نہیں، نیکی کرو گے تو اس کو صلہ پاؤ گے۔ اب چونکہ وہ کوا تھا، عقل سے اندھا تھا، تو اس کو نیکی کا وہ جوش چڑھا نا، تو اس نے وہاں سے اڑان بھری، سردیوں کا موسم تھا، دیکھا کہ ایک پانی کے نالے سے جو ہے وہ ایک چوہا بہہ کے جا رہا ہے۔ تو جب اس نے دیکھا کہ وہ اس کو فوری بکری کی وہ بات یاد آ گئی، وہ نیچے اترا، اس نے چوہے کو اس ٹھنڈے پانی سے نکالا، وہ نیم بے ہوش تھا، اس نے اپنے پروں کے نیچے اس کو تپش دی، گرم کیا۔ جب وہ ہوش میں آیا تو اپنی فطرت پہ آ گیا، اس نے کوے کے پر کاٹنا شروع کر دیے۔ اب وہ کوا کہہ رہا ہے یہ مجھے گدگدیاں تو نہیں نکالو، تو وہ کہہ رہا نہیں، میری فطرت ہے، یہ میں کاٹتا ہوں، میرا کام ہے یہ۔ اس نے کہا مجھے چونکہ اس کے دماغ میں نیکی بھری ہوئی تھی، اس نے کہا میں نے تو نیکی کرنی ہے۔ جب اس کے سارے پر کٹ گئے تو جب کوئی بھی چیز کسی کو نقصان پہنچاتی ہے تو اس کے اپنے اندر ایک فیئر آتا ہے، خوف آتا ہے کہ اب میرے اوپر اٹیک نہ ہو۔ اس نے وہاں سے چھلانگ لگائی چوہے نے اور وہ بل میں گھس گیا۔ کوے نے پوچھا بھائی تم کدھر گئے ہو؟ اس نے کہا میرا تو کام ہو گیا ہے۔ تو جب وہ اڑنے لگا تو اس کے پر کٹے ہوئے تھے تو وہ منہ کے بل گرا۔ اب وہ بکری کو گالی دے رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ اس نے میرے ساتھ ظلم کر دیا ہے، مجھے ایسا اس نے برگلایا کہ میں تو اپنے پروں سے گیا۔ کچھ عرصے کے بعد جب بکری اس کو ملتی ہے تو وہ جب اس کی حالت دیکھتی ہے تو کہتی ہے بھئی تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ اس نے کہا یہ تو تم نے کیا ہے۔ اس نے کہا میں نے کیسے کیا؟ اس نے کہا یہ تو تم نے کہا تھا کہ نیکی کرو، اس کا صلہ مجھے یہ ملا ہے۔ تو بکری نے کہا ارے بیوقوف، نیکی کے لیے تو میں نے ضرور کہا تھا، لیکن نسل والے کے ساتھ کہا تھا، بد نسلے کے ساتھ نہیں کہا تھا۔ نیکی بھی دیکھ کے کرنی تھی۔ تو اس کے اوپر میاں صاحب نے وہ پوری تمثیل لکھی ہے، اکثر وہ اشعار آپ لوگ سنتے رہتے ہیں۔ مورکھ نوں کی پند نصیحت
ਤੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਕੀ ਪਾਲਾ। ਦੁੱਧਾਂ ਅੰਦਰ ਕਾਗ ਨਵਾਏ, ਅੰਤ ਕਾਲੇ ਦਾ ਕਾਲਾ। ਦੁੱਧਾਂ ਅੰਦਰ ਕਾਗ ਨਵਾਏ, ਅੰਤ ਕਾਲੇ ਦਾ ਕਾਲਾ। ਤੇ ਨੇਕਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਨੇਕੀ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਨਸਲਾਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ। ਬਦਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਨੇਕੀ ਕਰੀਏ, ਉਲਟਾ ਜ਼ੋਫ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਨੀਚਾਂ ਦੀ ਆਸ਼ਨਾਈ ਕੋਲੋਂ ਫੈਜ਼ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਕਿਕਰ ਤੇ ਅੰਗੂਰ ਚੜਾਇਆ, ਹਰ ਗੁੱਛਾ ਜ਼ਖਮਾਇਆ।